بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وائس اسٹوریز بائی علینا کے محترم سامعین، میں علینا خان آپ کو اپنے چینل میں ویلکم کرتی ہوں۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ چینل کو لائک اور سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے بٹن کو دبا لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو فوراً مل سکے۔ بھیا 3 ماہ قبل کا واقعہ ہے۔ یہ بزرگ پہلی دفعہ مجھے قبرستان میں دکھائی دیے تھے۔ اس رات بہت لمبا قیام انہوں نے میرے پاس کیا تھا، حالانکہ میں سر شام ہی کام بند کر کے دنیا کی رونقوں میں کھو جایا کرتا تھا۔ یہ پتھر تراش کر نام لکھنا ہماری روزی کا سلسلہ ہے۔ مجھے اس بات سے کوئی غرض نہ تھی کہ کون مرا ہے، مجھے تو کام چاہیے تھا۔ ان بزرگوں نے میرے پاس قیام کے دوران کہا، کل تجھے ایک خطبہ لکھنے کے لیے دوں گا، کام کے پیسے مجھے یہیں پڑے مل جائیں گے۔ میں خوش ہو گیا۔ میں نے یہ نہ سوچا کہ یہ بزرگ کہاں سے آئے ہیں، رات کی تاریکی میں قبرستان میں کیا کر رہے تھے، اس طرف میرا دھیان ہی نہ گیا۔ بزرگ مجھے کام کا کہہ کر قبرستان کے اندر گھستے چلے گئے اور وہیں کہیں روپوش ہو گئے۔ ان کے جانے کے بعد میں نے سامان سمیٹا اور دنیا کی رونقوں میں کھو گیا۔ فلمیں دیکھنا میرا بچپن سے شوق تھا۔ ہر نئی فلم میں پہلے ہی روز دیکھ لیا کرتا تھا۔ گانوں کا بہت شوقین تھا، اس قدر کہ ایک روز میں نے ٹیپ ریکارڈ یہاں اپنے پاس قبرستان میں رکھ لیا، لیکن کسی نے سختی سے منع کر دیا کہ یہ قبرستان ہے، یہاں گانے سننا اچھا نہیں۔ تب یہ شوق اپنے کمرے میں جا کر پورا کر لیتا۔ آج رات چلتے چلتے نہ جانے کیوں دھیان بابا کی طرف چلا گیا۔ ایک انجانے سے خوف نے سر ابھارنا شروع کر دیا۔ حالانکہ رات کا کتنا پہر میں نے ان کے ساتھ گزارا تھا، ذرا بھی خوف نہ آیا تھا، لیکن راستے میں چلتے چلتے خوف میرے وجود میں جڑیں مضبوط کرنے لگا کہ وہ بزرگ کون تھے، قبرستان میں کیسے آئے اور کہاں جا کر روپوش ہو گئے۔ بس اسی خوف کے تحت میں نے اپنی سانسوں کو رکتا محسوس کیا، کبھی وجود پر چمکتا پسینہ صاف کرتا اور کبھی چونک کر مڑ مڑ پیچھے دیکھ کہ کہیں وہ مجھے پکڑ نہ لے۔ آج میں نے فلم بھی نہ دیکھی تھی۔ کمرے میں پہنچتے ہی ٹھنڈے پسینے آنے لگے۔ بزرگ کا چہرہ بار بار نظروں کے سامنے آتا اور مجھے خوفزدہ کر کے غائب ہو جاتا۔ رات کے کسی پہر میں نے محسوس کیا کہ بخار کی حدت بڑھتی جا رہی ہے، وجود نڈھال ہونے لگا تھا۔ صبح جب اٹھا تو کام پر جانے کے بجائے ڈاکٹر کے پاس جانا پڑا۔ 104 بخار، یہ لفظ سن کر میں کانپ گیا۔ ڈاکٹر نے مجھے آرام کرنے کو کہا اور میں بھی آرام کرنا چاہتا تھا، لیکن واپسی پر بزرگ کی بات یاد آئی کہ وہ آج کسی کا نام دینے والے تھے لکھنے کے لیے۔ پیسوں کی ہوس دل میں ابھری تو بخار کی پرواہ کیے بغیر قبرستان جا پہنچا۔ تمام دن فارغ ہی رہا، بزرگ نہ آئے۔ درخت کے سائے تلے لیٹا رہا اور شاید سو بھی گیا تھا، کیونکہ جب آنکھ کھلی تو سورج اپنی لمبی مسافت طے کر کے غروب ہو رہا تھا۔ سورج ڈوبتے ہی سائے پھیلنے لگے۔ ہو سکتا تھا کہ بزرگ کا انتظار کیے بغیر ہی میں واپس چلا آتا، لیکن میرے وجود نے اتنی ہمت ہی نہ کی کہ میں اٹھ کر بیٹھ جاتا۔ چلنا تو دور کی بات تھی، بیٹھنا بھی مشکل ہو رہا تھا۔ اندھیرا پھیلنے لگا، ایسے جیسے قبرستان پر کوئی کالی چادر بچھا دی ہو۔ قدرتی خوف میرے اندر سرایت کرنے لگا۔ جہاں پر روز بیٹھا کام کرتا تھا، اب انہی قبروں سے خوف آنے لگا تھا، ایسے جیسے قبرستان کے تمام مردے نکل کر میرے گرد گھیرا تنگ کر لیں گے۔ یہ ایسا خوف تھا کہ میں اٹھا اور واپسی کا ارادہ کیا ہی تھا کہ ایک آواز سنائی دی، خالد نواز۔ اپنا نام کسی کی زبان سے سن کر میرے قدم رک گئے۔ ایک طویل سجدہ وجود میں پیدا ہوا، جیسے بت بن گیا تھا۔ کسی کے قدموں کی آہٹ مسلسل مجھے قریب آتی سنائی دے رہی تھی۔ میں پسینے میں بھیگنے لگا۔ بزرگ پیچھے سے چلتے ہوئے میری نظروں کے سامنے آ کھڑے ہوئے۔ ان کی آنکھوں میں عجیب سی وحشت تھی کہ میں تھر تھر کانپنے لگا۔ مجھے وہ انسان نہ دکھائی دے رہے تھے، ایک جن بھوت کا تصور آنکھوں کے سامنے تھا۔ گھبرا رہے ہوں مجھ سے، ان کی آواز مجھے سنائی دی۔ میں اپنے حواس درست کرنے لگا، کوشش کرتا رہا، لیکن میرا وجود نڈھال ہوتا رہا۔ بولنے اور جواب دینے کی قوت نہ تھی۔ بزرگ نے میری بے بسی سے فائدہ نہ اٹھایا، بلکہ خاموشی سے ایک کاغذ میرے ہاتھوں میں تھما دیا اور واپس قبرستان کی طرف پلٹ گئے۔ مجھے پیچھے دیکھنے کی ہمت نہ ہوئی۔ آگے بڑھا اور دوڑنے لگا۔ عجیب کشمکش میں تھا،
دوڑتے دوڑتے بھی اس بزرگ کے وجود کو اپنے پیچھے محسوس کر رہا تھا۔ کسی کے قدموں کی چاپیں میرے تعاقب میں تھیں۔ بمشکل اپنے کمرے تک پہنچا تو سامنے گاؤں کے ایک دوست کو پریشان حال پایا۔ تو تم کب آئے؟ میں نے اسے دیکھتے ہوئے اپنے حواس درست کرتے ہوئے کہا۔ تقریباً دوپہر 12 بجے پہنچا ہوں، اس نے مجھے تھامتے ہوئے کہا۔ تجھے تو تیز بخار ہے۔ میں بولا ہاں ہلکا سا بخار ہے، اتر جائے گا، میں نے نارمل ہوتے ہوئے کہا۔ لیکن تم بیمار کب سے ہو؟ چلو ڈاکٹر کے پاس لے چلوں، اس نے کہا۔ نہیں میں ٹھیک ہو جاؤں گا، تم سکون سے بیٹھو، میں نے اسے چارپائی پر بٹھاتے ہوئے کہا اور خود بھی چارپائی پر بیٹھ گیا۔ کاغذ کا ٹکڑا میری مٹھی میں بند تھا۔ خوف کم ہوتا تو اسے کھولتا۔ دوست کے آنے کا فائدہ مجھے یہ ہوا کہ میں کچھ دیر کے بعد تقریباً پورا تو نہ صحیح کافی حد تک خوف میرے دل سے اتر چکا۔ کہاں تھے صبح سے؟ میں نے پورا شہر چھان مارا لیکن تم دکھائی نہ دیے، اس نے پوچھا۔ ہاں یار، میں نے فیکٹری چھوڑ دی ہے، اب چند ماہ سے نیا کام کر رہا ہوں، میں نے پرسکون لہجے میں جواب دیا۔ میں نے محسوس کیا کہ میرا بخار آہستہ آہستہ کم ہو رہا ہے۔ نڈھال وجود صحیح طرح سے حرکت کرنے لگا تھا۔ یہ سب خوف کی وجہ سے ہوا تھا جو اب کم ہو گیا تھا۔ تم سناؤ، گاؤں والے کیسے ہیں؟ گلی محلے والے ٹھیک ہیں؟ نصر، شبیر، وقار، سب ٹھیک ہے نا؟ میں نے اپنے قریبی دوستوں کے نام لیتے ہوئے کہا۔ ہاں سب ٹھیک ہیں۔ اس کا لہجہ ابھی تک غمزدہ تھا، حالانکہ میرا یہ دوست اتنا ہنسایا کرتا تھا کہ پیٹ میں بل پڑ جایا کرتے تھے۔ میں نے اندازہ لگایا کہ اس کے ساتھ کوئی بہت بڑا بھیانک واقعہ گزرا ہے۔ چہرے کی رنگت پھیکی تھی، لبوں پر خاموشی تھی۔ بتا یار، اصل بات کیا ہے؟ یوں یکدم شہر میں کیسے نازل ہوئے؟ اس بار میں نے بالکل سیریس ہو کر کہا۔ کیا گاؤں میں یا تمہارے گھر میں کوئی پریشانی ہے؟ نہیں، میرے گھر میں کوئی پریشانی نہیں، وہ تمہارے گھر۔ وہ بولتا بولتا رک گیا۔ ایک مہیب جھٹکا میرے دل کو لگا، ایسے جیسے ابھی دل بند ہو جائے گا۔ ہاں بول، کیا ہوا میرے گھر؟ منتشر الفاظ میں میں نے پوچھا۔ کب سے تجھے تلاش کر رہا ہوں، آخری بار باپ کا منہ دیکھ لیتا۔ وہ یہ بات کہتے کہتے رو دیا۔ کیا میرا باپ مر گیا؟ ان الفاظ کے ساتھ ہی میرا ذہن چکرانے لگا۔ مجھے یوں لگا جیسے میں کسی گہرے اور تاریک کنویں میں گرتا جا رہا ہوں۔ وہ مجھے مسلسل سنبھال رہا تھا۔ میں نے خود میں ہمت پیدا کی اور بے ہوشی کو طاری نہ ہونے دیا۔ اس نے فوراً پانی کا گلاس مجھے پکڑایا تو میں پی گیا۔ کب اور کیسے ہوا یہ سب؟ میں نے تفصیل جاننا چاہی۔ رات پرسکون سوئے تھے لیکن صبح زندہ نہ اٹھ سکے۔ دماغ کی شریان پھٹی تھی، ناک سے رستے ہوئے خون مرنے کے بعد بھی نہ رک سکا۔ میں بلند آواز میں رونے لگا۔ روتے روتے خیال بزرگ کے دیے ہوئے کاغذ میں الجھ گیا۔ کاغذ نیم بے ہوشی کے عالم میں ہاتھ کی گرفت کمزور پڑ جانے سے نیچے فرش پہ گر چکا تھا۔ وہ میں نے اٹھا لیا، کھول کر پڑھا تو باپ کا نام روشن اور صاف لفظوں میں دکھائی دیا۔ میرے وجود نے ایک مہیب جھرجھری لی۔ بزرگ کی حقیقت سامنے آ گئی۔ وہ انسان نہ تھا۔ اگر انسان ہوتا تو مرنے سے قبل میرے باپ کا نام مجھے نہ پکڑاتا۔ عجیب سی کشمکش میں دوست کے ساتھ گاؤں روانہ ہوا۔ راستے میں بزرگ کا چہرہ دکھائی دیتا رہا، بار بار کاغذ پر باپ دادا کا نام پڑتا ہے۔ صبح سویرے ہم گاؤں پہنچ گئے۔ گھر میں صفے ماتم بچھی ہوئی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی ماں روتے ہوئے مجھ سے لپٹ گئی۔ عزیز رشتہ داروں سبھی کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ ہر کوئی باری باری میرے گلے سے لگا اور میں خوب جی بھر کر رویا۔ تسلی اور حوصلہ دینے والے لوگ آگے بڑھے۔ یوں میں قبرستان جا پہنچا۔ وہاں دور سے ہی مجھے تازہ مٹی والی قبر دکھائی دی تو بھاگتا ہوا قبر سے جا لپٹا۔ آنسو تھمنے کا نام نہ لے رہے تھے، لیکن دستور زمانہ ہے کہ صبر کرنا پڑتا ہے۔ سو رو دھو کر گھر آ گیا۔ پورا دن ایسے ہی غمزدہ اور سوچوں میں بیت گیا۔ رات کی تاریکی پھیلتے ہی میں چھت پر چلا گیا۔ ایک چارپائی پر لیٹ گیا لیکن وجود میں جان نہ تھی۔ چارپائی پر لیٹتے ہی بزرگ کا چہرہ نظروں کے سامنے گھومنے لگا تو آس پاس ارد گرد سے خوف آنے لگا۔ یوں لگنے لگا جیسے ابھی بزرگ میری موت کا پروانہ میرے ہاتھ میں تھما دیں گے۔ مجھے سوتے ہوئے محسوس ہوا کہ جیسے چھت پر کوئی چہل قدمی کر رہا ہو۔ قدموں کی آہٹ بالکل بزرگ کی طرح تھی۔ میں ان کے قدموں کی آہٹ سے بخوبی واقف تھا۔ ان کے چلنے کا انداز ہی ایسا تھا کہ ان کا ہر قدم یوں محسوس ہوتا جیسے دل پر پڑتا ہو۔ میں قدموں کی چاپیں سن کر ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔
چھت بالکل خالی تھی۔ نیچے صحن میں سبھی لوگ سو رہے تھے۔ مجھے بزرگ کا وجود دکھائی نہ دیا۔ رات ایسے ہی خوف میں بیت گئی۔ صبح ہوئی تو شکر ادا کیا۔ اب مجھے رات کی تاریکیوں سے خوف آنے لگا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے موت میرے تعاقب میں ہو اور میں اس سے بھاگنا چاہتا ہوں۔ میں جتنے دن گاؤں میں رہا ایسی ہی کیفیت سے دوچار رہا۔ اس کے بعد دوبارہ شہر آ گیا۔ کمرے میں ایک پل بھی سکون نہ ملتا۔ دیواروں، کھڑکیوں، دروازوں میں بزرگ کا عکس ابھرتا نظر آتا تو خوف سے کانپ جاتا، لیکن پھر دل کو تسلی دیتا کہ ابھی تو میں جوان ہوں، خواہ مخواہ اس قدر خوفزدہ اور ڈر رہا ہوں۔ اسی سوچ کے تحت خود میں حوصلہ پیدا کیا اور کام پر چلا گیا۔ قبرستان سے باہر ہی کھڑے ہو کر تمام قبرستان کا جائزہ لیا کہ بزرگ تو نہیں ہے۔ اس کے بعد اپنے کام پر بیٹھ گیا۔ اوزار کا تھیلا مخصوص جگہ سے نکالا، اسے کھولا اور سامان باہر نکالنے لگا تو میرا ہاتھ کاغذوں سے ٹکرایا۔ دل کو ایک جھٹکا لگا، پورا وجود لرزا، لیکن جب ہاتھ باہر نکالا تو ہاتھ میں نوٹ تھے، بالکل نئے نوٹ۔ بزرگ کی بات مجھے یاد آ گئی، تم نام لکھو، پیسے یہاں مل جائیں گے۔ کئی لمحات تک میں ان نوٹوں کو دیکھتا رہا۔ اس کے بعد اپنے باپ کے نام کا کتبہ بنانے لگا۔ اذان کی آواز سنائی دی تو قدم خود بخود مسجد کی جانب اٹھنے لگے۔ نماز ادا کی اور نئے نئے تمام نوٹ مسجد کے گلے میں ڈال دیے۔ اس واقعے کے بعد میرے لبوں سے مسکراہٹ ختم ہو گئی۔ دنیا کی رونقوں کو بھولتا چلا گیا۔ نمازوں میں دلچسپی لینے لگا۔ فلمیں، گانے، سبھی کچھ چھوڑ دیا۔ چند دن ایسے ہی گزر گئے کہ ایک رات پھر بزرگ قبرستان کے ایک گوشے سے چلتے ہوئے میرے قریب آ گئے۔ انہیں ایک دم اپنے سامنے پا کر میرے وجود میں ایک سنسنی کی لہر دوڑنے لگی۔ میرا وجود لرزنے اور کانپنے لگا۔ چلتے چلتے وہ میرے قریب آئے۔ کانپتی زبان میں نے انہیں سلام کیا۔ انہوں نے جواب بھی دیا۔ اس کے بعد ایک نام میرے ہاتھ میں پکڑا کر چل دیے۔ ایک دفعہ پھر میرا دل لرزنے لگا کہ کہیں یہ نام میرا یا میرے گھر والوں کا نہ ہو۔ اسے کھولنے کی ہمت نہ رہی، لیکن پھر ہمت کرنا پڑی۔ نام انجان سا تھا، لیکن موت کی تاریخ 2 دن کے بعد کی تھی۔ دوسرے دن بزرگ کے دیے ہوئے نام کا کتبہ تیار کر کے ایک جگہ چھپا دیا تاکہ دیکھ سکوں کہ اس میں کہاں تک حقیقت ہے۔ 2 دن گزرنے کے باوجود بھی کوئی جنازہ قبرستان میں نہ آیا، لیکن سوچ آئی کہ یہ نام غلط دیا گیا ہے۔ نہ جانے کیوں دل کو سکون سا نصیب ہونے لگا تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ بزرگ کی ہر بات درست نہیں ہے۔ اگر درست ہوتی تو قبرستان میں جنازہ آتا۔ میں آج پرسکون بیٹھا تھا۔ دل کی دھڑکنیں بھی معمول پر تھیں اور چہرے پر موت کی وحشت بھی نہ تھی۔ لیکن تیسرے دن ایک گاڑی میرے قریب آ کر رکی۔ اس میں ایک نقاب پوش حسینہ اور ایک پتلون میں ملبوس کلین شیپ آدمی تھا۔ وہ چند لمحوں تک آپس میں باتیں کرتے رہے۔ میری نظریں ان پر ہی تھیں۔ آدمی نے جیب سے پاکٹ ڈائری نکالی، اس پر کچھ لکھا اور گاڑی کا دروازہ کھول کر میرے پاس آیا اور بولا، ایک کتبہ آپ نے لکھنا ہے اور شام تک مل جانا چاہیے۔ مل جائے گا، میں نے کہا تو اس نے کاغذ میرے ہاتھ میں پکڑا دیا۔ کاغذ ہاتھ میں پکڑتے ہی ایک جھٹکا مجھے لگا جسے لرزا۔ اگر حواس قائم نہ رکھتا تو ہو سکتا تھا کہ کاغذ ہاتھ کی گرفت سے نکل کر ہوا کے دوش پر اڑ جاتا۔ کاغذ پر وہی نام تحریر تھا، وہی ڈیٹ تحریر تھی جو بزرگ نے مجھ سے لکھوایا تھا۔